بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اکیڈمی چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے. میں آپ کا بھائی ڈاکٹر عبدالرقیب مدنی آپ سے مخاطب ہوں. تجوید پر میں 3 لیکچر دے چکا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجیے. ڈسکرپشن میں ان سب کا لنک موجود ہے. ایک لیکچر ہے تجوید کے بارے میں 5 غلط فہمیاں. اسے دیکھنے کے لیے اوپر آئی لنک پر کلک کیجیے. اور تجوید سیکھنا ضروری کے نام سے 2 لیکچر ہے. تجوید سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ دونوں لیکچر بہت ہی اہم ہے. اوپر آئی لنک پر کلک کر کے ان دونوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب چلیے آج کے لیکچر میں تجوید سیکھنے کی ٹپس پر بات کرتے ہیں. تجوید سیکھنے کی 9 ٹپس. ٹپ نمبر 1، قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت یاد رکھنا. قرآن مجید پڑھنا سیکھنے یا تجوید سیکھنے سے پہلے آپ اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس لیے قرآن مجید سیکھتے وقت اس حدیث کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ اس قرآن مجید کے ذریعہ دنیا کے بہترین لوگوں کے صف میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی انعام اور تمغہ نہیں ہے. آج لوگ سوسائٹی میں بڑا بننے کے لیے اور بڑوں کی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ سب دکھاوا اور بناوٹی بڑاپن ہے. حقیقی بڑا اور بہتر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بڑا اور بہتر قرار دے. اس لیے قرآن مجید سیکھنے اور تجوید سیکھنے کے وقت اس حدیث کو یاد رکھے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ٹپ نمبر 2، نیت قرآن مجید سیکھنا اور تلاوت کرنا ہونا چاہیے. آپ نے یہ مشہور حدیث بار بار سنی ہوگی: انما الاعمال بالنیات. بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے تجوید سیکھنے یا عربی قاعدہ کے کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ اس سے آپ کا مقصد قرآن مجید پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم میں برکت عطا فرمائے گا، اور اس سلسلے میں آپ جو بھی وقت اور محنت صرف کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اسلام میں ہر عمل اور کام کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مقصد یا خواہش دماغ میں چھپی ہو تو اسے فوراً دماغ سے نکال دینا ضروری ہے، جیسے نام و نمود، شہرت حاصل کرنا یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنا یا ذریعہ معاش وغیرہ کا حصول. تو اس طرح کی کوئی بھی نیت ہو تو اسے فوراً نکال کر کے آپ کے دماغ میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا، سیکھنے کے لیے عربی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ جو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کے لیے تجوید سیکھ رہے ہیں. ٹپ نمبر 3، عربی کے 29 حروف میں سے صرف 12 حروف کا تلفظ سیکھنا ہے. جو حضرات تجوید نہیں سیکھے ہیں وہ تجوید کا نام سنتے ہی یہ سوچ کر بے چینی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تجوید میں بہت کچھ پڑھنا اور سیکھنا ہوگا وغیرہ، جبکہ حقیقت یہ ہے، اور میں بار بار بول چکا ہوں، کہ تجوید سیکھنا بہت ہی آسان ہے. یہ دیکھیے، یہ عربی کے 29 حروف تہجی ہیں. قرآن مجید کی جتنی بھی سورتیں، آیتیں اور الفاظ ہیں وہ سب انہی 29 حروف سے مل کر کے بنے ہیں. تو تجوید سیکھنے کے لیے ہمیں ان 29 حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اور بس. لیکن اس میں بھی ہم اردو یا ہندی بولنے والے ان 29 حروف میں سے ان 17 حروف کو پہلے سے ادا کرنا جانتے ہیں.
ان 17 حروف کا تلفظ، ادائیگی اور پروننسیشن ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ان 17 حروف کا تلفظ الگ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان 17 حروف کی آواز اور تلفظ ہو بہو وہی ہے جسے ہم اردو اور ہندی میں بولتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کو صرف ان 12 حروف کا تلفظ اور پروننسیشن سیکھنا ہے۔ یہ جو 12 حروف ہیں، انہی 12 حروف پر ہمیں محنت کرنی ہے اور زبر، زیر، پیش اور مد وغیرہ چند ضروری قواعد کو سیکھنا ہے، اور بس آپ نے ضرورت بھر تجوید سیکھ لی۔ یہ دیکھیے، یہ الف ہے، اس کی آواز اور تلفظ ہے، اور یہ آواز اردو اور ہندی میں پہلے سے موجود ہے۔ الف کی آواز جو ہوتی ہے، یہ آواز اردو اور ہندی میں پہلے سے موجود ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے علم اور اہم، یہ دونوں عربی لفظ ہے، علم اور اہم، اسے ہم بولتے بھی آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہندی لفظ ہے ابھی، ایسی، ارے، انجان وغیرہ۔ تو یہ سارے الفاظ کو ہم ہندی اور اردو میں ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی الف کی آواز ہم پہلے سے جانتے ہیں، اس لیے الف کو ادا کرنے کے لیے آپ کو الگ سے محنت نہیں کرنی ہے۔ یہ با ہے، اس کی آواز ب ہوتی ہے، ب، اور یہ آواز اردو اور ہندی میں پہلے سے موجود ہے۔ جیسے عربی لفظ ہے برکت، برکت عربی لفظ ہے، تو برکت ہم اردو یا ہندی میں پہلے سے بولتے بھی آ رہے ہیں، اور برکت کس سے؟ با سے بنا ہے، برکت۔ اسی طرح ایک عربی لفظ ہے بندر، بندر عربی لفظ ہے، اور عربی میں ابھی بھی بہت سارے شہزادوں کے نام بندر ہوتا ہے، تو بندر میں با ہے، تو بندر میں بھی ہم با بولتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو برکت، بندر عربی لفظ ہے، ہم اردو اور ہندی میں اس کے ذریعہ با کی آواز نکالتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی طرح بنجارا یا بات وغیرہ، اس لیے با کا تلفظ ہم پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اسے الگ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تا ہے، اس کی آواز اور تلفظ ت ہے، ت، اور یہ آواز اردو اور ہندی میں پہلے سے موجود ہے۔ جیسے تکلیف، تہجد، تکلیف اور تہجد دونوں عربی لفظ ہے، مگر ہم اردو اور ہندی میں ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یا پھر آپ ہندی یا اردو لفظ لیجئے، جیسے ترازو، تالی، تلاش وغیرہ، تو اردو اور ہندی میں ہم تا کی آواز پہلے سے نکالتے ہوئے آ رہے ہیں، اور تجوید سیکھنے کے لیے الگ سے ہمیں تا کی آواز نکالنا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حرف ہے سا، یہ خالص عربی حرف ہے، اور اس کی جیسی آواز اور تلفظ دوسری زبانوں میں بہت کم ہے، اس لیے ہم اردو اور ہندی والوں کے لیے اس حرف کو صحیح سے ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے اور مشق کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عربی کے 29 حروف میں سے ان 17 حروف کا تلفظ، ادائیگی اور آواز ہو بہو اردو اور ہندی میں پہلے سے موجود ہے، اس لیے تجوید سیکھنے کے لیے ہمیں ان پر الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف ان 12 حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور زبر، زیر، پیش، مد وغیرہ چند ضروری قواعد سیکھنا ہے، اور بس آپ نے ضروری بھر تجوید سیکھ لی۔ اس لیے تجوید کے نام سے گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹپ نمبر 5، حروف کے تلفظ، مشق اور پریکٹس کرتے وقت شرمندگی محسوس نہیں کرنی ہے۔ عام طور پر بڑے حضرات، استاذ اور دیگر لوگوں کی موجودگی میں مشق کرتے وقت ایک طرح کی ہچکچاہٹ اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو اسے اپنے دماغ سے نکال دینا ہے اور کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی ہے۔ پھر بھی اگر آپ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ فوراً یہ یاد کریں کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے بڑی عمر میں اسلام اور قرآن سیکھا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ اکثر صحابہ کرام صرف عربی بولنا جانتے تھے، لیکن لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔
لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد ان میں سے بہت سارے صحابہ کرام نے عربی پڑھنا اور لکھنا سیکھنا شروع کیا. تو جب صحابہ کرام بڑی عمر میں اسلام اور قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں ہچکچاہٹ اور شرمندگی محسوس کریں؟ ٹپ نمبر 5، اچھے قاریوں کی تلاوت بار بار سننا اور دہرانا. اچھے قاریوں کی تلاوت بار بار سننے سے آپ کو عربی حروف کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے پر بہت مدد ملے گی. اس میں ایسے قاریوں کی تلاوت چنیے جو دھیرے اور صاف اور واضح طور پر قرآن مجید تلاوت کرتا ہو. یاد رہے، اچھے قاریوں کی تلاوت بار بار سنتے وقت آپ کا دھیان قاری کی آواز ترنم پر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کی لذت و سرور میں کھو جانا چاہیے، بلکہ یہاں آپ کا پورا کام، آپ کا پورا دھیان صرف اس پر ہونا ضروری ہے کہ قاری صاحب حروف، لفظوں اور جملوں کو کس طرح تلفظ اور ادا کر رہا ہے. تو آپ کا پورا دھیان، پورا فوکس قاری صاحب کے طریقے تلفظ پر ہونا چاہیے. ٹپ نمبر 6، تھوڑا تھوڑا اور دھیرے دھیرے تجوید سیکھنا اور مشق کرنا. یعنی ایک ساتھ بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، اس سے آپ پریشان ہو جائیں گے، ذہنی الجھن اور دباؤ کا شکار ہو جائیں گے اور آپ اس طرح کمزور پڑ جائیں گے. اس کے بجائے اگر آپ مشق کر رہے ہیں تو ایک ایک حرف مشق کرے، یا ایک ایک آیت کی مشق کرے، یا تجوید کے ایک ایک قاعدہ کی مشق کرے، یا اگر آپ عربی قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. ایک سبق ایک دن میں سیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اور سمجھ کر کے آگے بڑھیں. ٹپ نمبر 7، مشق اور پریکٹس کے دوران غلطی کرنے پر خوف محسوس نہیں کرنا ہے. ہم میں سے بہت سارے احباب مشق اور پریکٹس کے دوران غلطی کرنے سے خوف یا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پہلے سے یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید کو غلط طریقے سے پڑھنا گناہ ہے. تو ان کی یہ سوچ بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید تلاوت کرنے اور قرآن مجید تلاوت کرنا سیکھنے میں فرق ہے. یعنی اس وقت آپ قرآن تلاوت کرنا سیکھ رہے ہیں، اس لیے سیکھتے وقت غلطی ہوتی ہے تو آپ سے ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی ہے عام طور پر. اس لیے اس مرحلہ میں اگر آپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے تو اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوچ کر پریشان ہونا ہے کہ غلطی پر گناہ ہوگا. سیکھتے وقت غلطی کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹپ نمبر 8، شروع میں دشوار حروف کے تلفظ اور ادائیگی میں مبالغہ کرنا. یعنی عربی کے چند حروف ایسے ہیں جنہیں صحیح طریقہ سے تلفظ کرنا ہم اردو اور ہندی والوں کے لیے تھوڑا دشوار ہوتا ہے، جیسے قاف ہے، غین یا خا وغیرہ. تو ان حروف کو اگر ادا کرنے میں پریشانی آ رہی ہے تو شروع میں انہیں ادا کرتے وقت آپ زیادہ زور دیں، اس پر زیادہ دباؤ ڈالیں، زیادہ اسٹریس دیں. جیسے قاف ہے اور آپ سے یہ قاف ادا نہیں ہو رہا ہے تو آپ شروع میں قاف اس طرح بھی بول سکتے ہیں. یا جیسے غین ہے، غین، تو آپ شروع میں مبالغہ کر سکتے ہیں اس پر، جیسے غین، غا ایسے بول سکتے ہیں. یا جیسے خا ہے، خا، تو آپ شروع میں اس پر مبالغہ کیجئے، خا، خلیل، اس طرح. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس حرف کا صحیح مخرج معلوم ہو جائے گا اور اس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کی آواز کیسی ہونی چاہیے، یہ سب آپ کو معلوم ہو جائے گا. پھر جب آپ کو اس پر مہارت ہو جائے تو اب آپ اس حرف کو بلا مبالغہ کے ادا کریں، یعنی اسے نیچرل طریقہ سے ادا کریں. جب آپ اسے سیکھ جائیں گے تو پھر اب آپ کو مبالغہ کے ساتھ ادا نہیں کرنا ہے بلکہ نیچرل طریقہ سے ادا کرنا ہے. ٹپ نمبر 9، مشق، مشق اور مشق. دیکھیے، تجوید کا پورا دار و مدار مشق اور پریکٹس پر ہے، کیونکہ یہ عملی فن ہے، اور جو تجوید کے قواعد ہیں تو ان کا تعلق صرف سمجھنے اور سمجھانے سے ہے. اصلی کام ہے عربی لفظوں اور جملوں کو صحیح طریقہ سے پڑھنا اور قرآن مجید کی درست تلاوت کرنا، اور یہ کام صرف مشق سے ہی حاصل ہوگا.
اس لیے تجوید کے احکام اور قواعد یاد کرنا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد قرآن مجید کو ان قواعد کے مطابق پڑھنا اور تلاوت کرنا ہے۔ اس لیے ایک عام مسلمان کے لیے تجوید کے بہت سارے باریک احکام اور قواعد میں الجھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو ضروری قواعد ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے عربی حروف کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ عربی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ مشق اور پریکٹس پر دھیان دینا ہے۔ جب تک آپ مشق پر محنت نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح سے تجوید سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور آپ بار بار مشق اور پریکٹس کی بات سن کر کے یہ نہ سمجھے کہ یہ کام بہت مشکل ہے وغیرہ، نہیں، بلکہ بہت آسان کام ہے، لیکن پھر بھی اسے سیکھنے کے لیے تھوڑی محنت تو کرنی ہی ہوگی۔ اب اگر آپ نے اس کے لیے اچھے طریقے سے مشق اور پریکٹس کرنا شروع کر دیا تو آپ بہت جلد تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھنا اور تلاوت کرنا سیکھ لیں گے۔ میں یہاں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے طلباء یا لوگ مشق کرنے سے زیادہ تجوید کے قواعد اور یا رولز یاد کرنے پر محنت صرف کرتے ہیں، لیکن جب قرآن تلاوت کرنے کی باری آتی ہے تو ان قواعد کو فالو کرنے میں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ شروع سے ہی ان کا پورا دھیان ان قواعد کو یاد کرنے پر رہا ہے، جبکہ قواعد یاد کرنے سے زیادہ اہم بات ان قواعد پر عمل کرنا اور انہیں فالو کرنا ہے، نہ کہ قواعد کو یاد کرنا ہے۔ آخر میں آپ یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ تجوید کے قواعد مشکل ہیں یا بہت زیادہ ہیں وغیرہ، کیونکہ ایک عام مسلمان کے حق میں قرآن مجید کو صحیح طریقہ سے تلاوت کرنے اور پڑھنے کے لیے تجوید کے بہت سارے احکام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو ضروری احکام اور قواعد ہیں انہیں سیکھنا اور قرآن مجید پڑھتے وقت فالو کرنا ہے، اور یہ چند احکام اور قواعد ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے۔ تجوید کے قواعد جو عام مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ چند ہے اور بہت آسان ہے، مشکل بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ تجوید سیکھنا مشکل ہے، بلکہ اس کے برعکس تجوید سیکھنا بہت آسان ہے، بس صرف آپ کے نیت، توجہ اور دلچسپی کی ضرورت ہے۔ میں اس پر ایک خاص لیکچر دے چکا ہوں، اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو تجوید سیکھنے میں مدد ملے گی، ہمت ملے گی، اور آپ کو لگے گا کہ آپ خواہ مخواہ تجوید کے نام سے ڈرتے تھے یا اسے مشکل سمجھتے تھے۔ نیچے ڈسکرپشن میں تجوید کے بارے میں 5 غلط فہمیوں کے نام سے اس کا لنک موجود ہے، یا پھر آپ اوپر اس لنک پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے آنے والے سبق میں آسان اور دلچسپ انداز میں عربی حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کا طریقہ سکھائیں گے اور مشق کرائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔